اب آپ سماعت کیجئے مکہ یعنی باب 2 کا بقایا حصہ۔ مکہ میں مخفی انداز میں قتل کی سازش۔ ادھر دمشق اور مکہ کے دارالامارہ کے درمیان امام حسین کی سرگرمیوں کے بارے میں طویل بحث و تمہیز کے بعد بنی امیہ کی حکومت اس انتظار میں تھی کہ امام حسین کی طرف سے کوئی ایسا اقدام سرزد ہو جسے جواز بنا کر حکومت آپ کو گرفتار اور قتل کر سکے، لیکن حسین ابن علی جیسی دانا اور مدبر شخصیت کی طرف سے حکومت کو ایسا کوئی جواز میسر آ جانا ناممکن تھا۔ چنانچہ اپنے مکروہ عزائم میں ناکام ہونے کے بعد حکومت نے مکہ کی سرزمین میں امام کے مخفیانہ قتل کی سازش شروع کر دی۔ حاجیوں کے لباس میں اپنے کارندے مکہ بھیجے تاکہ امام حسین کو مکہ میں قتل کیا جا سکے۔ حکومت اپنے جن مخالفین کو قتل کرنے کے درپے ہوتی ہے وہ عموماً 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جن کو کوئی پشت پناہی حاصل نہیں ہوتی اور ان کے قتل ہو جانے سے قوم کی طرف سے کسی سخت رد عمل یا غم و غصے کے اظہار کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ حکومت ایسے افراد کو برسر عام قتل کرنے سے نہیں ہچکچاتی، کیونکہ اس طرح نہ اس کی پوزیشن پر کوئی اثر پڑتا ہے اور نہ کوئی اسے مجرم ٹھہراتا ہے۔ البتہ حکومت کے مخالفین کا ایسا گروہ جس کا کردار صاف و شفاف ہوتا ہے اور جس کے دامن پر کسی بھی قسم کا کوئی دھبا نہیں ہوتا اور نہ لگایا جا سکتا ہے، ان کے وجود کو حکومت اتنی آسانی سے ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ اس صورت میں حکومت کو شدید عوامی رد عمل اور قوم کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ایسے افراد کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے عیارانہ سازشوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، ایک ایسی سازش کہ جس سے حکومت کا مخالف بھی ختم ہو جائے اور قاتل کا پتہ بھی نہ چل سکے۔ ایسے افراد کے قتل کے بعد حکومت مقتول کے غم میں سوگوار ہونے کا ڈھونگ بھی رچاتی ہے، ان کے جنازے اور تجہیز و تفکین میں شرکت بھی کرتی ہے تاکہ حکومت کے دامن پر قتل کی تہمت نہ لگے۔ چنانچہ ہمارے اکثر و بیشتر ائمہ کا قتل بھی اسی طرح ہوا۔ خلیفہ اور حکمران ان کے جنازے میں شریک ہو کر سوگوار ہونے کا ڈرامہ بھی رچاتے رہے۔ بنی امیہ اور اس کے کارندے کچھ اسی طرح امام حسین کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے، کیونکہ حسین جیسی شخصیت کو نہ تو کوئی تہمت لگا کر قتل کر سکتا تھا اور نہ کھلم کھلا سامنے آ کر۔ لہٰذا حکومت ایک ایسی عیارانہ سازش کر رہی تھی کہ حسین بھی قتل ہو جائیں اور حکومت پر اس کی ذمہ داری بھی عائد نہ ہو۔ لیکن امام حسین نے ان کی اس سازش کو نہ صرف کامیاب ہونے کا موقع نہ دیا بلکہ ان کے مکروہ عزائم کو اپنے قول و فعل دونوں سے برملا فاش کر دیا۔ وہ مکہ کے جہاں ہر شخص کو پناہ لینے کا حق ہے، اس جائے امن سے بھی گو امام کو محروم ہونا پڑا، لیکن آپ نے مکہ چھوڑ کر ان کے عزائم کو بے نقاب کر دیا۔ آپ نے خاموشی سے رات کی تاریکی میں نہیں بلکہ دن کی روشنی میں ہزارہا انسانوں کی آنکھوں کے سامنے مکہ چھوڑا۔ آپ نے مکہ چھوڑنے کی 3 وجوہات بیان کی۔ نمبر 1، اگر میں مکہ سے نہ نکلوں گا تو یہ لوگ مجھے مکہ ہی میں قتل کر دیں گے۔ نمبر 2، مکہ سے باہر قتل ہو جانا مجھے زیادہ پسند ہے۔ اور نمبر 3، میں نہیں چاہتا کہ میرے قتل ہونے کی وجہ سے اس گھر یعنی بیت اللہ کی حد تک حرمت ہو۔ امام کے پہلے جملے کا مقصد یہ ثابت کرنا اور لوگوں پر یہ واضح کرنا تھا کہ حکومت مجھے قتل کر دینے کے درپے ہے۔ مکہ میں 4 ماہ کے قیام کی مدت میں امام حسین کا یہ بیان سخت ترین بیان ہے، جس میں آپ نے واشگاف الفاظ میں بنی امیہ کے مذموم عزائم اور ارادوں کو فاش کر دیا۔ یعنی آپ نے وہاں موجود حجاج کو بتلایا کہ تمہارا خلیفہ وہ شخص ہے جو جرم و فساد میں اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ مکہ جیسی سرزمین میں بھی وہ انسانی خون بہانے سے نہیں چوکتا۔ آپ نے بتایا کہ تمہارا یہ حاکم جو امیر حج ہے، اس کے ہاتھوں حجاج کی جان و مال تو کجا اسلام کے محافظین بھی محفوظ نہیں۔ دوسرے جملے سے آپ نے یہ ظاہر فرمایا کہ میں قتل ہو جانے سے نہیں ڈرتا، لیکن اس طرح کے قتل سے میں ضرور فرار اختیار کروں گا جس میں قاتل کا چہرہ چھپا رہے اور مجرم بے نقاب نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں مکہ کی سرزمین سے باہر نکلوں، چاہے ایک بالشت ہی صحیح، تاکہ میں ان قاتلوں کا مقابلہ کروں جو میرے پیچھے آتے ہیں اور اس طرح ان کو اور ان کے جرائم کو بے نقاب کر دوں۔ چنانچہ مکہ کے گورنر عمر ابن سعید اشدق نے اپنے بھائی یحییٰ ابن سعید اشدق کی قیادت میں ایک لشکر امام حسین کے تعاقب میں روانہ کیا۔ آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو مکہ واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ امام کا تیسرا جملہ خدا کے گھر کی عظمت اور حرمت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے قتل ہو جانے کی وجہ سے اس گھر کی حد تک حرمت ہو، اگرچہ آپ کے قتل ہو جانے میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہوتا، اس لیے کہ حرم کی حد تک حرمت کا مرتکب قاتل ہے نہ کہ مقتول، کہ جس کو بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے۔ لیکن چونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کے خلاف حکومت جس قسم کی سازش کر رہی ہے اس میں قاتل گمنام اور بے نقاب رہے گا،
اور اس طرح خانہ خدا کی حد تک حرمت کرنے والا ہمیشہ کے لیے مجہول رہے گا، اور آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی حد تک حرمت کا مرتکب مجہول قرار پائیں۔ اس کے علاوہ مسئلہ یہ نہیں کہ خانہ خدا کی حد تک حرمت کون کر رہا ہے یا اس گھر میں قتل ہونے والے مقتول کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ اس گھر کے تقدس کو برقرار رکھنا ہے۔ قاتل کو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی وجہ سے اس گھر کی حد تک حرمت ہو رہی ہے، کیونکہ وہ مجرم ہے، لیکن اگر مقتول کے امکان میں یہ بات ہو کہ وہ اس محترم جگہ پر قتل ہونے سے خود کو بچا سکتا ہے تو اس پر یہ ذمہ داری بہرحال عائد ہوتی ہے کہ جس حد تک ممکن ہو وہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے تاکہ اس گھر کی حرمت کو برباد ہونے سے بچایا جا سکے۔ چنانچہ امام حسین جو یہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ انہیں ہر حال میں قتل ہونا ہے، وہ کس طرح یہ گوارا کر سکتے تھے کہ ان کا قتل ہونا اس گھر کی حرمت پامال ہونے کا سبب بنے؟ یہاں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس گھر سے کتنی محبت تھی اور اس گھر کے تقدس کا کتنا پاس اور احترام تھا۔ آپ نے اپنے مفادات کو چھوڑ کر مکہ کی حرمت کا خیال رکھا، جبکہ دوسری طرف ہم عبداللہ ابن زبیر کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے تحفظ کو کعبہ کی حرمت پر مقدم رکھا، اور بنی امیہ نے اپنے اقتدار کو کعبہ کی اہانت کی قیمت پر بھی بحال رکھا۔ امام حسین اور حج۔ فرائض اسلامی میں حج اہم ترین اور جامع ترین فریضہ شمار ہوتا ہے۔ حج کی جڑیں حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوتی ہیں، حتیٰ کہ جاہلیت، بت پرستی اور خود پرستی کے دور میں بھی مشرکین یہ رسم کسی نہ کسی شکل میں بجا لاتے تھے۔ فریضہ حج کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں شواہد ملتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کریم میں ایک سورہ حج اسی فریضے کے نام سے موسوم ہے، جبکہ کسی اور فریضے کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ اسلام کی بقا کعبہ سے مربوط ہے۔ اسلام اس وقت تک باقی ہے جب تک کعبہ باقی ہے، اور کعبہ کی بقا حج و عمرے سے مربوط ہے۔ قدرت اور استطاعت رکھتے ہوئے اس فریضے کو انجام نہ دینے والوں کے لیے وعید دی گئی ہے کہ قیامت کے دن اندھے اور یہود و نصارہ کی شکل میں محشور ہوں گے۔ تمام اعمال ثواب کو تولنے کا پیمانہ حج و عمرے کو قرار دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر مسلمان حج پر جانے میں معذوری یا سستی کا مظاہرہ کریں تو امام وقت پر واجب ہے کہ ان کو جبری حج پر بھیجے، اور اگر زاد راہ اور نفقے کی کمی ہو تو وہ بیت المال سے پورا کریں۔ حج کو عمدن ترک کرنے والوں کے لیے آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی نزول عذاب کی وعید دی گئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ دونوں نے 25 سال پیدل اور پا بھرنا حج کیا۔ دوران حج اکثر و بیشتر ایک گمنام حیثیت سے حجاج کے کاروانوں میں شامل ہوتے اور ارکان کاروان کی خدمت کرتے تھے۔ اگر کسی وقت لوگوں کو ان ذوات مقدسہ کے بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ کاروان بدل دیتے اور کسی دوسرے کاروان میں اس کی خدمت کے لیے شامل ہو جاتے۔ حسین جو اس با فضیلت اور با عظمت فریضے کو بجا لانے کے لیے ہمیشہ شیفتہ و فریفتہ رہے ہیں، عین حج کے موقع پر کہ جب دنیا عرفات و منع کی جانب رواں دواں ہے، یکا یک ایک مرتبہ اس عظیم فریضے کو چھوڑ کر ایک دوسری جانب نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ دنیا حیران ہے کہ حسین کیا چاہتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہر انسان کے ذہن میں اس حسینی اقدام کے متعلق طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے رہے ہیں۔ ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق ان سوالات کا جواب دیتا رہا ہے۔ ارباب سیاست سیاسی پہلو سے، اہل عرفان عرفانی زاویے سے، فقہا فقہی نقطہ نظر سے امام کے اس اقدام کی توجیہ کرتے رہے ہیں۔ امام کے عین ایام حج میں مکہ چھوڑنے کے سیاسی اسباب پر ہم گزشتہ سطور میں روشنی ڈال چکے ہیں۔ ذیل میں ہم اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ آخر امام نے ان ایام میں کس طرح مکہ چھوڑا، کیونکہ احرام باندھنے کے بعد حج کو ادھورا چھوڑنا جائز نہیں۔ حج کا احرام باندھنے والے پر لازم ہے کہ وہ بہر طور حج کو مکمل کرے۔ تاریخ و مقاتل میں اس بارے میں متعدد اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول، چونکہ امام حسین علیہ السلام حج کو پورا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ نے احرام حج کو عمرہ مفردہ کے احرام سے بدلا، عمرہ کیا اور مکہ سے نکل گئے، جیسا کہ بعض مقاتل یہاں تک کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ اور طبرسی وغیرہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔ دوسرا قول، امام حسین کو حج کرنا تھا لیکن معذوری کو مد نظر رکھتے ہوئے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کر کے احرام سے محل ہوئے اور مکہ سے نکل گئے۔ تیسرا قول، امام نے کعبہ کا طواف کیا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی اور مکہ سے نکل گئے، جیسا کہ بعض مقاتل میں بھی لکھا ہے۔ چوتھا قول، صرف بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھی، حجاج سے خطاب کیا اور مکہ سے نکل گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان مفروضوں میں سے کون سا مفروضہ قرین صحت اور شواہد و دلائل پر پورا اترتا ہے۔ پہلے قول پر بحث۔
جہاں تک پہلے مفروضے کا تعلق ہے کہ امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اس کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، بلکہ اس پر کئی اشکالات وارد ہوتے ہیں۔ اشکال نمبر 1، اگر کسی نے حج کے مہینوں یعنی شوال، ذی الحج میں عمرہ مفردہ کا احرام باندھا ہو اور عمرہ بجا لایا ہو تو اس کو حج میں تبدیل کرنے کا جواز اور صورت تو فقہ میں موجود ہے، لیکن حج کو عمرے میں تبدیل کرنے کی کوئی صورت فقہ میں نظر نہیں آتی۔ اشکال نمبر 2، حج کے مہینوں سے پہلے امام مکہ میں موجود تھے، اس لیے وہ اہل مکہ میں شمار ہوتے تھے۔ اس صورت میں اگر وہ حج کا احرام باندھتے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ احرام حج کے لیے میقات تک جاتے، لیکن کسی بھی تاریخ اور مقاتل میں نہیں ہے کہ مکہ پہنچنے کے بعد امام میقات کے لیے نکلے اور وہاں سے احرام باندھ کر آئے۔ اشکال نمبر 3، جیسا کہ مقاتل میں لکھا ہے کہ جب امام مکہ سے نکلے تو ان کے ہمراہ تقریباً 100 انصار و اعوان تھے، لیکن تاریخ میں کسی کے بارے میں نہیں ہے کہ امام نے ان سے فرمایا ہو کہ اب تم حج کو عمرے سے بدل لو، اور نہ ہی تاریخ میں کہیں یہ ملتا ہے کہ کسی نے امام سے یہ پوچھا ہو کہ اب ہمارے حج کا کیا ہوگا۔ اشکال نمبر 4، حج کا احرام باندھنے کے بعد حج کو پایہ تکمیل تک پہنچانا واجب ہے۔ 2 صورتوں کے علاوہ کسی صورت میں اس کو ترک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ پہلی، ایک تو مصدور ہونے کی صورت میں جہاں کسی مخالف گروہ یا حکومت کی طرف سے حج کی انجام دہی سے کسی کو روکا جائے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 اور سورہ فتح کی آیت نمبر 25 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ چنانچہ عمرے کے موقع پر مشرکین نے پیغمبر اکرم کو حدیبیہ کے مقام پر مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تو آپ نے وہیں ہدیے کو ذبح کیا، تقصیر کی اور احرام سے محل ہو کر مدینہ واپس چلے گئے۔ 2، دوسرے محصور ہونے کی صورت میں، یعنی کسی کو اثناء راہ میں کوئی ایسا مرض لاحق ہو جائے کہ وہ سفر حج جاری نہ رکھ سکے تو وہ وہیں احرام سے محل ہو جاتا ہے۔ البتہ محصور ہونے اور مصدور ہونے میں فرق یہ ہے کہ محصور ہونے کی صورت میں محل ہونے کے بعد اور حالات میسر ہونے کے بعد طواف النساء بجا لانا ضروری ہے۔ چنانچہ یہ صورتحال امام حسین علیہ السلام کو اپنے پدر بزرگوار کے زمانے میں پیش آئی۔ محرم ہونے کے بعد مکہ اور مدینہ کے درمیان کسی منزل پر آپ بیمار ہو گئے۔ جب امام علی علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو وہ تشریف لائے اور انہوں نے قربانی کے بعد امام حسین علیہ السلام کو احرام سے محل کیا اور انہیں واپس اپنے ساتھ مدینہ لے گئے۔ چنانچہ حج کے بدلے میں عمرہ بجا لانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اشکال نمبر 5، جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ امام حج کے بدلے میں عمرہ بجا لائے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے طواف کیا، سعی کی اور محل ہو کر مکہ سے نکل گئے، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ طواف النساء بھی بجا لائے، جبکہ عمرہ مفردہ میں محل ہونے کے بعد طواف النساء بجا لانا ضروری ہے۔ اشکال نمبر 6، امام حسین علیہ السلام کا شمار معاذ اللہ ہم جیسے افراد یا عام قائد و رہبر کے زمرے میں نہیں ہوتا کہ جو عواقب و نتائج کو سر سے پانی گزر جانے کے بعد درک کرتے ہوں اور دشمن کے سر پر آ جانے کے بعد خطرے کا احساس کرتے ہوں، بلکہ امام کا ہر اقدام مدبرانہ ہوتا ہے۔ بنی امیہ کی طرف سے اپنے لیے لاحق ہونے والے ہر خطرے کے خلاف آپ ہر ممکنہ تدبیر کو نظر میں رکھے ہوئے تھے۔ مدینہ سے نکلتے وقت ہی آپ نے اچھی طرح اپنی جان کو لاحق خطرے کا احساس کر لیا تھا، لہٰذا حج نہ کر سکنا آپ کے نزدیک یقینی امر تھا۔ تو پھر آپ حج کا احرام کیوں کر باندھ سکتے تھے جبکہ آپ کو یقین تھا کہ آپ حج کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے؟ لہٰذا یہ مفروضہ کہ امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا بالکل بے بنیاد ہے۔ دوسرے قول پر بحث، یہ مفروضہ بھی کہ امام کو حج کرنا تھا لیکن معذوری کی وجہ سے نہیں کر سکے اور عمرہ مفردہ بجا لائے، درست نہیں۔ اولاً تو یہ کہ عمرہ مفردہ بجا لانے والے مقیم اور غیر مقیم دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قریب ترین میقات مثلاً مسجد تنیم یا جعرانہ سے احرام باندھیں۔ یہ میقات اس وقت مکہ کی حدود سے باہر تھے اور امام کو مکہ سے باہر نکلنے میں خطرہ تھا اور وہ یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ اس کے علاوہ کسی نے کہیں یہ ذکر نہیں کیا کہ امام عمرہ مفردہ کے لیے احرام باندھنے مسجد تنیم تشریف لے گئے۔ بالفرض محال اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ امام عمرہ مفردہ بجا لائے تو جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، کسی نے کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ امام نے عمرہ مفردہ بجا لانے اور احرام سے محل ہونے کے بعد طواف النساء کیا، جبکہ عمرہ مفردہ میں طواف النساء بجا لانا ضروری ہے۔ تیسرے قول پر بحث، بعض مقاتل میں جو یہ کہا گیا ہے کہ امام حسین نے صرف کعبہ کا طواف کیا، صفا و مروہ کی سعی کی اور مکہ سے نکل گئے،
یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ امام کا یہ طواف کرنا اور صحیح کرنا مستحبی امر تھا، لیکن شریعت میں مستحبی طواف بجا لانے کا تو ذکر ہے، لیکن صفا و مروہ کے درمیان مستحبی صحیح بجا لانے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ چوتھے قول پر بحث۔ اب رہا یہ مفروضہ کہ امام حسین علیہ السلام نے عین موقع پر 8 ذی الحج کو طواف کیا اور مکہ سے نکل گئے۔ یہ مفروضہ قرین صحت ہے، جیسا کہ بحار الانوار کی جلد 99 میں ذکر ہوا ہے۔ امام حسین کو سفر عراق سے باز رکھنے کی کوشش۔ امام حسین نے جب حج کو ترک کر کے عراق کی طرف روانگی کا عزم کیا تو اس وقت کی اجتماعی، سیاسی اور مذہبی شخصیات اور ان کے علاوہ آپ کے دوست و احباب حتیٰ کہ مخالفین نے بھی آپ کو اس سفر سے باز رکھنے کی کوشش کی اور مشورہ دیا کہ آپ اس سفر کا ارادہ ترک کر دیں اور عراق کی طرف نہ جائیں۔ جن لوگوں نے آپ کو اس سفر سے باز رکھنے کی کوشش کی ان میں سر فہرست یہ افراد ہیں۔ نمبر 1، عبداللہ ابن جعفر۔ یہ آپ کے ابن ام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر تھے۔ انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اس سفر سے اجتناب فرمائیں، کیونکہ اس سفر میں آپ اور آپ کے اہل و عیال کی جان کو خطرہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی حادثہ پیش آیا تو روئے زمین تاریک ہو جائے گی۔ نمبر 2، عبداللہ ابن عباس۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسی قوم کی طرف سفر کر رہے ہیں جس نے اپنے امام کو شہید کیا۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے اور آپ کو دھوکہ دیں گے۔ اگر یہ لوگ واقعی مخلص ہیں تو پہلے اپنے امیر کو برطرف کریں۔ نمبر 3، محمد ابن حنفیہ۔ انہوں نے آپ سے فرمایا کہ آپ اہل عراق کو بہتر جانتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ کے پدر بزرگوار اور آپ کے برادر عزیز کے ساتھ غدر اور بے وفائی کی، آپ کے ساتھ بھی یہ ویسے ہی سلوک کریں گے۔ نمبر 4، عبداللہ ابن زبیر۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا آپ ایسے لوگوں کی طرف جا رہے ہیں جنہوں نے آپ کے والد اور آپ کے بھائی کو قتل کیا۔ نمبر 5، ابو بکر مخزومی۔ انہوں نے کہا آپ ایسی قوم کی طرف جا رہے ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو اور اس کے بعد آپ کے بھائی کو قتل کیا۔ میں ان سب کو جانتا ہوں، یہ اہل دنیا ہیں جو آپ کو دعوت دے رہے ہیں، یہی لوگ آپ سے جنگ کریں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ نمبر 6، جابر ابن عبداللہ انصاری۔ آپ نے امام سے استدعا کی کہ آپ مکہ کو نہ چھوڑیں۔ نمبر 7، عبداللہ متی۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ بنی امیہ کی اس قوم کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ وہ طلب کریں گے تو وہ آپ کو کچھ نہ دیں گے بلکہ آپ کو قتل کریں گے۔ خدا کے لیے آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں۔ نمبر 8، مسور بن مخزمہ نوفل زہری۔ اس نے کہا کہ آپ کوفہ والوں کے خطوط کے دھوکے میں نہ آئیں۔ اگر یہ لوگ سچے ہیں اور سچ کہتے ہیں تو ان سب کو یہاں آنا چاہیے اور آپ کو ایک شان و شوکت کے ساتھ لے جانا چاہیے۔ نمبر 9، عبداللہ ابن عمر۔ اس نے مشورہ دیا کہ آپ یہاں سے حرکت نہ کریں اور جس دروازے سے قوم داخل ہوئی ہے آپ بھی اسی دروازے سے داخل ہوں تو بہتر ہے۔ ان سب نے اپنی اپنی سوچ اور فکر کے مطابق امام علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ اس سفر سے باز رہیں۔ ان مشورہ دینے والوں کی منطق یہ تھی، اس سفر میں امام کی جان کے لیے خطرہ ہے، یہ لوگ اہل غدر ہیں، بے وفا ہیں، آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کے دشمن قوی اور طاقتور ہیں، یہ لوگ جنہوں نے آپ کو دعوت دی ہے سب اہل دنیا ہیں، جب ان کی دنیا خطرے میں پڑے گی تو یہ آپ کا ساتھ بھی چھوڑ دیں گے۔ یہاں پر ہم اس باب کا اختتام کرتے ہیں۔ آئندہ قسم میں ہم اگلے باب کے بارے میں بیان کریں گے جس کا عنوان ہے کوفہ۔